تو یہ شروع کے جو تھے وہ اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ آیت نمبر 98 سے پھر عرب کے جو دیہاتی لوگ تھے ان کے دو طبقے ان کا بیان ہوا کہ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بلکہ خرچ کرنے کو وہ تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ کی راہ میں رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی مجبوری ہے، تو بھائی مجبوری نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اسی میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آیت نمبر 100، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت بھی سنائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ اہم ہے، آپ تو کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، لیکن میں جس زاویے سے عرض کرنے لگا ہوں وہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ کچھ عرصہ سے ایک حدیث پاک ہے جس کو بہت زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت اطہار۔ یا یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت، یہ دو حدیثیں ہیں۔ تو وہ جو ہے نا کہ قرآن اور اہل بیت، تو اس پر اتنی زیادہ لے دے ہوتی رہی، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی اصحاب کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت اطہار، اصحاب تو بیچ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہمیں قرآن کو لازم پکڑنا ہے، اصحاب کی نہیں بلکہ اہل بیت کی اتباع کرنی ہے۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 100، اس میں واضح لفظ ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، ان کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ باقاعدہ نص قطعی قرآن مجید کی جو آیات ہیں لفظوں کے اندر موجود ہے، والذین اتبعوہم، تو یہ اتباع سے ہے نا، تو بھائی جو انصار اور جو مہاجرین ہیں جن کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اصحاب ہیں، حضرت صدیق پاک ہیں، عمر پاک ہیں، عثمان پاک، علی پاک، جو سب سے پہلے ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو انصار بھی ہیں، اس میں صحابہ بھی ہیں۔ تو قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ ان کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی کہیں بھی حکم نہیں ہے احادیث میں، تو احادیث سے پہلے تو آیات میں موجود ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں، اگرچہ اس پر اور بہت ساری آیات ہیں لیکن لفظوں میں موجود ہے کہ انصار اور مہاجرین کی تم اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک جہالت ہے، اس کا جواب بھی لازمی ہے۔ آیت نمبر 103، اس کے اندر فرمایا کہ اے رسول مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، وہ اصحاب بھی، وہ لوگ بھی کیا مقام رکھتے تھے کہ جن کے لیے دعائیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس مطلب زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے کہ آپ کا مال پاک ہو جائے، آپ خود پاک ہو جائیں۔ آیت نمبر 107 میں پھر مسجد درار کا ذکر ہے، یہ بھی اہم بات ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب اس کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی، حضور کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور اس مسجد میں آپ نماز پڑھائیں، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مسجد کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے مقاصد تو کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اجتماع ہوگا، اس میں جمع ہوں گے، جماعت ہوگی، لیکن اس کے جو مقصد تھے مسجد درار کے وہ کچھ اور تھے۔ کیا تھے؟ نمبر 1 مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، نمبر 2 کفر کرنا، نمبر 3 اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔ اگرچہ اس کو نام مسجد کا دیا گیا، مسجد درار، آج بھی ہم کہتے ہیں مسجد درار، لیکن وہ مسجد تھی نہیں، اس لیے اس کو گرانے کا حکم دیا کہ جائیں اپنے اصحاب کو بھیجیں اور انہیں حکم دیں کہ مسجد درار کو گرا دیں، چونکہ اس کی بنیاد ہی کچھ اور ہے، تو وہ تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، دشمن کے لیے مرکز قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں
مسجد قباء میں قیام کریں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، ہر وہ مسجد جس کی بنیاد کچھ اور ہے وہ سرے سے مسجد ہے ہی نہیں۔ ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض نہیں کروں گا، آگے چلتے ہیں۔ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جس مسجد کا مقصد کچھ اور ہے، اس کی بنیاد کچھ اور ہے، تو وہ قرآن کی روح سے وہ مسجد نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ جس میں یہ ایک تو اس کی تقوی کی بنیاد ہے۔ مسجد قباء کا ذرا سن لیجئے، اللہ کرے ہماری حاضری وہاں پہ ہو جائے۔ مسجد قباء یہ بالکل مسجد نبوی شریف کے قریب ہی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کوئی لمبا سفر بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اس میں کیوں کہا کہ آپ معروف قیام کریں؟ اس کی بنیاد تقوی پہ، جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ اس مسجد کے نمازی بڑے پاک ہیں۔ میں ذرا آپ کو عرض کروں گا، یہ پہلے سن لیجئے۔ پھر فرمایا کہ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی، اگرچہ نیک کام ہوگا، لیکن مقصد آپ کا اور ہے تو وہ کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ جو مسجد ہے نا، مسجد قباء، تو کہا گیا کہ محبوب آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں، آپ ان تقوم فیہ، محبوب آپ ذرا اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ اسی بیس پہ میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ باقی ہر ایک کو مسجد فیض دیتی ہے، تنہا مصطفیٰ ہیں جو مسجد کو فیض دیتے ہیں۔ بھئی آپ مسجد آتے ہیں تو آپ نیک بنتے ہیں نا، ہفتہ 10 دن لگاتار آتے رہیں تو محلے والے دیکھیں گے بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ذہن مان جاتا ہے کہ یار یہ بندہ نیک ہے، ماشاءاللہ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اگرچہ اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے کہ الٹ بھی چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد میں نمازی ہیں، باہر نکلتے ہیں سب مسجد میں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ دکاندار مسجد میں نمازی ہے، باہر جاتا ہے سب بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے جو بہت افسوسناک ہے، جس سے لبرل طبقہ کو بھی بہت موقع ملا ہوا ہے، اور اس میں ایک بعض جگہ پہ حقیقت بھی ہے۔ تو آپ مسجد میں نمازی ہیں، باہر نکل کر بھی نمازی حاجی رہیں۔ باہر نکل کے ہم کچھ اور ہو جاتے ہیں، جھوٹ بھی چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اعتراض ہوتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم مسجد میں آئیں تو ہمیں نیکی ملتی ہے، ہمیں مقام ملتا ہے، اور محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ مسجد قباء میں قیام رکھیے، اپنے قدم اس مسجد میں رکھیے تاکہ مسجد کو مقام مل جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اچھا، پھر آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ سے سودا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کے ہاں اللہ کو فروخت کر دیا ہے۔ کیا؟ جان بھی اور مال بھی، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے مال بھی فروخت کر دیے، اپنی جان بھی اللہ کو فروخت کر دی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں، کہ ہم بھی سب کچھ قربان کر دیں۔ تو ہم تو وقت قربان نہیں کر سکتے، ہم سے مراد ہے اکثریت کا جو اس وقت حال ہے۔ تو اب تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور پورے پاکستان میں یہ جو اب دن ہوتے ہیں وہ جس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، تو ہم تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں تو یہ کہ مال اور جان فروخت کر دیں آپ، اور جس نے کر دی اس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی مقام نہیں ہے رب کے ہاں۔ پھر آیت نمبر 112 میں اہل ایمان جو ہے ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک لمبی آیت ہے جس میں ان کی اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا۔ اگلی آیات میں پھر اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے جو ان کے چچا تھے ان کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پر واضح ہوا کہ یہ اللہ کا ازلی دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ پہلے یہ تھا کہ وہ دعا کرنے لگے تھے، تو یہ عرفی باپ کیوں کہا کہ وہ ان کے چچا تھے آزر، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہ جو آیت ہے تو اس میں اگرچہ ابن کا لفظ ہے لیکن یہ ان کے چچا ہے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ، کعب بن مالک، حضرت
ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 صحابہ تھے، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی۔ یہ بہت اہم بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ منافقین جو تھے نا، اور لوگ رہ گئے، وہ بہانے بناتے رہے کہ جی میں اس لیے نہیں آ سکا تھا غزوہ تبوک میں اس لیے نہیں آیا، میں اس لیے نہیں آیا۔ وہ پہلی بارگاہ سے راندہ درگاہ تھے، آج پھر ان کو کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو 3 صحابہ تھے، انہوں نے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی، کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ یہ 3 صحابہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ انہیں ایک ابتلا کے دور سے اگرچہ گزرنا پڑا، لیکن بات انہوں نے کیا کی تھی؟ سچ جو تھا عرض کر دیا۔ حضور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، عذر نہیں تھا، بیمار نہیں تھے، بس ہم نہیں آ سکے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ابتلا سے گزرنا پڑا، لیکن ہوا پھر کیا؟ پھر اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، اور یہ ان کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ جب بھی کوئی 11واں پارہ پڑھے گا، وہ آیات پڑھے گا، تو اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وقت کم ہوتا ہے نا، ہر آیت پہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ غلطی کو تسلیم کر لیجیے۔ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ انشاءاللہ اس بارگاہ سے آپ کو معافی ہی ملے گی، لیکن غلطی تو تسلیم کریں نا۔ آپ غلطی بھی تسلیم نہ کریں اور کہیں اللہ معاف فرما دے گا، تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ غلطی تسلیم کر لیں، وہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، یہ مجھ سے کام ہو گیا، یا اللہ تو معاف کر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو معاف کر دے گا۔ تیرے خزانے پھر بھی اسی طرح ہیں، میں غلطی تسلیم کر رہا ہوں، بشری تقاضے تھے، انسان تھا، غلطی ہو گئی، اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ اور یہ واضح شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا تھا، شیطان اڑا رہا، وہ آج بھی شیطان ہے، وہ دلیل دیتا رہا۔ اور غلطی ہو جائے تو دلیل نہیں دیتے بھائی، غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہوئی، لیکن آپ اس پر قائم رہے نہیں، آپ اس پہ اڑے رہے نہیں، فوراً توبہ کی۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ نے کیا مقام دی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ابو البشر ہیں اب قیامت تک کے لیے، تو غلطی تسلیم کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں، دین میں مہارت حاصل کریں، تاکہ وہ واپس آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو قوم ہے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ جو عالم کورس ہے نا مثال کے طور پہ، تو ہر بندہ تو عالم نہیں بن سکتا نا، تو کچھ بندے معاشرے میں سے نکلیں گے، قوم میں سے وہ عالم بنیں گے، واپس آئیں گے، اپنی قوم کو ڈرائیں گے، عذاب سے ڈرائیں گے، دعوت دیں گے، مسائل سکھائیں گے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ نکل جائیں گے تو علاقے میں سے وہ سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ ہاں پورے بستی، پورا علاقہ، اس میں سے ایک بندہ بھی دین سیکھنے نہیں جاتا تو اب سارے پھر گناہ گار ہوں گے۔ اس کے علیحدہ سے فقہی مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ لازم ہے کہ کم از کم لوگ جائیں اور دین سیکھ کے آئیں۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، یہ جو تجارت ہے، تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ علاقے میں سے جو چند لوگ ہیں وہ لازمی کاروبار کریں۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کاروبار کریں گے، آپ لین دین کریں گے، آپ باہر نکلیں گے، دنیا داری ہے، معاشرے میں ہے، کاروبار ہے، تو آپ فرماتے ہیں چند ایک کا، جیسے ابھی کہا نا کہ دین سیکھنا چند ایک کا فرض کفایہ ہے، ایسی ہی چند ایک کا کاروبار کرنا فرض کفایہ ہے۔ یہ امام غزالی لکھے۔ کیوں کہ بھائی اگر آپ کاروبار نہیں کریں گے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، تو غریب کہاں جائے گا بھائی؟ مسجد مدرسہ کا کیا بنے گا بھائی؟ دین کا نظام کیسے چلے گا؟ تو وہ بھی تو مال سے، پیسے سے چلتا ہے نا، سب کچھ ہی پیسے سے چلتا ہے۔ تو کہا کہ چند لوگوں کا یہ لازم ہے، چونکہ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، صدقے کا تعلق مال سے ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ بعض اوقات جو صوفی بن جاتے ہیں نا ویسے صوفی، تو اصل مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ فرما رہے ہیں امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے کہ علاقے کے چند لوگ کاروباری ہوں، وہ کاروبار کریں، تاکہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ قائم رہے، صدقات کا نظام قائم رہے، خیرات کا نظام قائم رہے، ورنہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں کاروبار، حلال تجارت یہ ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے
مخلص مومنوں کی ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا کام ایک ہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن مومنین کے ایمان کو تقویت مل رہی ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد، اور جو منافقین ہیں اور جو دوسرے کفر والے کافر، وہ ان کا نفاق اور بڑھتا جا رہا ہے، بیماری میں اور اضافہ۔ اور مومن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج بھی مومن یہی کہتا ہے کہ جب بھی میرے سامنے قرآن پڑھا جائے گا 14.5 صدیوں کے بعد، وہ کہتے ہیں آج بھی میرا ایمان تازہ ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، تو میرا دل ادھر جاتا ہے، سوچ ادھر جاتی ہے کہ یار 14.5 صدیوں کے بعد اگر قرآن پڑھا جائے یہ کیفیت بنتی ہے، تو جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا کیفیت بنتی ہوگی۔ آج تو 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، قرب قیامت ہیں، گناہ گار ہیں، پڑھنے والا بندہ ایک عام سا، سننے والے بندے وہ صورتحال نہیں، لیکن پھر بھی ایک اثر آج بھی ہے۔ تو جب میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے مسجد نبوی شریف، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورۃ توبہ کی آخری بات فرماتے ہیں، سورۃ توبہ میں جو آخری 2 آیات ہیں وہ شان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اور بڑی بابرکت، آپ کے بارے میں بھی ہیں، بڑی بابرکت بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو فرماتے ہیں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت شاق ہے، اللہ اکبر، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر وہ بہت حریص ہیں، وہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر آپ سے کوئی منہ موڑتا ہے چھوڑ دیں، آپ دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں مانتا، کوئی اور کسی مذہب کا ہے، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں بات مانتے تو آپ چھوڑ دیں، آپ کہیں گے مجھے اللہ کافی ہے بس۔ اور جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے اللہ کافی ہے، اور جب اللہ کافی ہو جاتا ہے تو پھر زمانے میں کسی اور کی فکر، یہ ہر شعبے میں ہے، دنیا آخرت دین ہر جگہ پہ، خاندان میں، معاشرے میں، محلے میں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، کسی جگہ پہ ہیں، مسائل ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس سے اللہ کافی ہو جائے اسے سہاروں کی کیا ضرورت ہے بھائی، انشاءاللہ۔ اچھا آگے پہ سورہ یونس ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بہت جو ہے وہ ایک نبی گزرے ہیں، بہت عظیم نبی تھے اللہ کے، ان کا ذکر ہے سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ، آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں توحید کے اس بات کے دلائل، شرک کا رد اور رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے اس بات، قرآن مجید کی حقانیت، اور شک کی صورت میں مثل لانے کے چیلنج، اور حیات بعد الموت، اور نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہونے کا بیان فرمایا۔ یعنی یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو عرض کر دیں کہ سورہ یونس کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں جو عام ترین بات ہے وہ میں اس میں صرف 2 باتیں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو اس آیت کے اندر ایک بات موجود ہے جو انتہائی اہم ہے، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قرآن کی صورت اس کی مثل آپ لے آئیں۔ یہ پہلے پارے کے اندر بھی ہے، اور وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تم اپنے علاوہ اور لوگوں کو بھی اور ان کو بھی شامل کرو اور قرآن جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ یہاں اس سورہ یونس کے اندر بھی دعویٰ کیا اور چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کو یہ سمجھتے ہو معاذ اللہ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم بھی اس کی صورت کی مثل قرآن لے آؤ۔ یہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اگر کوئی آیت بنا بھی لیتا ہے تو پھر بھی قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ قرآن جیسی صورت بنا کے لاؤ، قرآن جیسی آیت بنا کے لاؤ۔ اگر کوئی گھڑ بھی لیتا ہے، کوئی ادھر سے جملہ پکڑا قرآن کا، ادھر سے کوئی جملہ پکڑا، ادھر سے پکڑا، ملا کے آپ کو کہا جی آیت بن گئی ہے، ایسا ہوا ہے، تو وہ اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کی مثل کا دعویٰ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن کی مثل اور کوئی آیت نہیں بنائی جا سکتی۔ کوئی بنائے گا تو اس میں ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی علماء غلطیاں بیان کر دیں گے،
کہ یہ قرآن کے مثل نہیں ہو سکتا. تفصیلی بات کبھی اس پہ کر لیں گے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نفع اور ضرر کا مالک اللہ ہے. یہ بات اہم ہے چونکہ ہمارے ہاں فلیکسوں پہ جگہ جگہ یہی 11ویں پاری کی آیت لکھی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ آیت کا حدیث ہے. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اس کو وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ پڑھیں تو عمارت ساری گر جائے گی آپ کی. آپ یہ اعلان کرتے ہیں نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں محبوب کو محبوب آپ اعلان کر دیں میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. دیکھو سنی کہتے ہیں کہ جی سرکار تو مالک ہیں. قرآن کہتا ہے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. اہل سنت کہتے ہیں حضور مالک ہیں, ہم قرآن کی مانیں کہ سنی کی مانیں. میں نے کہا قرآن کی مانو لیکن سنی علماء کو پڑھ کے مانو, آپ کو سمجھ آئے گی پھر انشاءاللہ. اللہ کے بندوں قرآن یہ کہہ رہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذاتی طور پہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. آیت میں جواب ہے إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ہاں اگر اللہ چاہے, مگر اللہ چاہے, جو اللہ چاہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے وہ حدیث شریف آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے مسئلہ کھل جائے گا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پھر محبوب فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے. اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے الا ما شاء اللہ پر. تو مجھے 2-3 دن پہلے ایک جگہ سے آیا میسج کی جی وہ سفارش جو ہے نا وہ آیت الکرسی میں موجود ہے, کوئی سفارش نہیں کر سکتا. تو میں نے اس میں تو آیت کرسی پوری پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بعض اوقات آپ کے سوال میں ہی جواب ہوتے ہیں, آپ پڑھتے نہیں ہیں. جیسے مسئلہ ہے ادھر ہی قرآن بند کر دیا. اور اللہ کے بندو وہ آیت ہی مکمل کر لو, اس میں یہ الفاظ ہیں الا باذنہ, مگر اس کے اذن سے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے اذن سے, اس کی دی ہوئی طاقت سے, اس کی اجازت سے. تو جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ اعلان کر دو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. ذاتی طور پہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. لیکن جب اللہ اجازت دے دیتا ہے, کسی کو عطا کر دیتا ہے, تو اب محبوب کہتے ہیں میں چاہوں تو یہ جو احد پہاڑ تم دیکھ رہے ہو میرے صحابہ, یہ میرے ساتھ سونا بن کے چل رہا ہوگا. تو بات تو چاہنے کی ہے نا. تو یہ آیت ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے. آپ جب بھی پڑھیں آپ کے سامنے آئے تو آپ گھبرائیں نہ, آپ کہیں کہ بھئی ہمارا یہ عقیدہ اللہ کے فضل سے ذاتی طور پہ ہر شے کا مالک میرا اللہ ہے. اور جب وہ عطا کر دیتا ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو اس نے کیا کچھ عطا کیا ہے وہ آپ احادیث میں سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.